إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كتابه العزيز ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. تمام تعریفیں صلی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے اپنی عبادت کے لیے اور اس کائنات کو ہم سب کو ہمارے خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ زندگی ہماری ختم ہونے والی ہے اور اس زندگی سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ روح تھی، جسم نہیں تھا. ہمیں روح کے ساتھ اس دنیا میں جسم دیا گیا اور اس جسم سے کام لیا گیا اور وہ کام صرف اس لیے لیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے کھوئے ہوئے مکان کو، اپنی کھوئی ہوئی منزل کو حاصل کر لیں. یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان حال ہے جہاں پہ ہمیں آزمائشوں سے گزرنا ہے. ہر طرح کی ہر دور میں آزمائشیں آتی ہیں اور آزمائش میں کامیابی صرف اور صرف مومن کو ملتی ہے. جو مومن ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا ذریعہ اللہ کا قرآن اور محمد کا فرمان بنایا ہے. یہی دو چیزیں ہیں جس کو ہم اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین مانتے ہیں، اسی پر عمل کرنے میں کامیابی ہے. آج کے خطبے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ آخرت کی. آخرت کیا چیز ہے؟ قرآن کریم میں جب بات آخرت کی آتی ہے تو 111 مرتبہ اس کا ذکر آتا ہے، جس میں سے 42 مرتبہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر آیا ہے اور جہاں پر آخر کے ساتھ آمنت باللہ والیوم الآخر، اس کے بعد میں جہاں پر ذکر آیا ہے قرآن کریم میں آخرہ، آخر اور آخرہ، اس کا ذکر آیا ہے 60 9 69 مرتبہ. یہ دونوں ملا کے
111 मरतबा बनता है पूरे कुरान में इसका जिक्र है। जहां पर आखिर का जिक्र आया है वहां पे ईमान आया है, युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, ये दोनों हमारे अकीदे में। अल्लाह पर ईमान रखो और आखिरत पर ईमान न रखो तो इंसान मुसलमान नहीं है। इसी तरह से आखिरत पर ईमान हो और अल्लाह पर ईमान न हो तो मुसलमान नहीं है। और ये दोनों इसलिए क्योंकि इस दुनिया की जिंदगी में अल्लाह हमें देख रहा है और आखिरत में अल्लाह ही उसका हमें अजर देने वाला है, इसलिए हमें आखिरत की फिक्र करनी है। और आखिरत क्या चीज है उसका जिक्र कुरान में भरा पड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि 111 मरतबा इसका जिक्र आया। ईमान के साथ में अमल सालेह की जरूरत है और अमल सालेह करने वाला ही आखिरत पर यकीन रखता है। जिसकी जिंदगी में अमल सालेह, नेक अमल, अच्छे अमल, अच्छी जिंदगी, अच्छे काम नहीं है, वो यकीनन इंसान जबान से ना कहे कि मैं आखिरत पर ईमान नहीं रखता हूं, लेकिन अमल उसका बता देता है कि इसको आखिरत पर भरोसा नहीं है, इसको आखिरत पर यकीन नहीं है। क्यों? जिस दिन उसको यह यकीन आ जाएगा कि आखिरत में हमें आज के इस अमल का बदला मिलेगा, अगर अच्छा है तो अच्छा बदला मिलेगा और अगर बुरा है तो बुरा बदला मिलेगा, तो कभी कोई इंसान बुरा अमल नहीं करेगा। उसको यकीन आना चाहिए। अगर यकीन है तो वो कभी भी ऐसा अमल नहीं करेगा जिससे कयामत के दिन उसको अल्लाह का अजाब मिले और जहन्नम में उसको झोंका जाए और वो जहन्नम में चले। इसलिए इस जिंदगी में हमें हमेशा एक अमल करना है और वो अमल क्या है? अमल सालेह, नेक अमल करना है। हम अपने अमाल में बहुत से लोगों से छुपा लेते हैं अपने आप को और गंदे गंदे काम करते रहते हैं। माँ बाप को धोखा दे देते हैं, बीवी बच्चों को धोखा दे देते हैं, भाई बहनों को धोखा दे देते हैं, सबसे छुपाकर कंबल में मुंह ओढ़कर और मोबाइल के अंदर फिर नई नई फिल्में, नए नए गाने, नई नई तस्वीरें और क्या क्या देखते हैं वो सब जानते हैं। जिनके पास मोबाइल हैं उन मोबाइलों में अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो उसी मोबाइल के अंदर किसी आलिम की तकरीर पड़ी होगी, उसी मोबाइल में कुरान करीम की तिलावत पड़ी है तर्जुमे के साथ में, उसी मोबाइल में आपको हदीस आवाज के साथ में सुनने को मिल जाएगी, पढ़ने के लिए कुरान में मोबाइल में मिल जाएगी। सब कुछ अगर आप चाहें तो अपना दीन हासिल कर सकें। एक ऐप के अंदर 1250 किताबें उसके अंदर मौजूद और अब तो हिंदी, उर्दू, अरबी हर जबान में आपको किताब मिल जाएगी पढ़ने के लिए। लेकिन हमारे नौजवान, हमारी नस्ल, हमारे लोग कर क्या रहे हैं? कंबल में मुंह छुपाकर माँ बाप से चोरी कर कर और वो अमल करते हैं जिसका उन्हें अंदाजा नहीं है कि कल कयामत के दिन ये फिल्म हमें दिखाई जाएगी और पूछा जाएगा कि इस वक्त तुमने ये किया था कि नहीं। और वहां पे कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस दिन मुहासिबा इंसान अपना खुद करेगा और अल्लाह करवाएगा उससे कि कर अपना मुहासिबा, इक़रा किताबक, पढ़ अपना नामे अमाल, कफा बिनफ्सिकल यौम, आज तेरा मुहासिबा कोई नहीं, तू खुद करे। आखिरत में ये हो। क्यों? कोई तो जानता नहीं है, माँ बाप ने भी नहीं देखा, भाई बहनों ने भी नहीं देखा, बीवी बच्चों ने भी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। जिनसे हम छुपा रहे हैं वो हमारा कुछ नहीं कर सकते, उनसे हम छुपा ले जा रहे हैं, और जिससे हम नहीं छुपा सकते हैं उससे नहीं छुपा रहे। अल्लाह से छुपा सकते क्या हम कोई अमल? रब्बुल आलमीन हमें हर हाल में कंबल के अंदर देखता कि नहीं देखता? लिहाफ में देखता नहीं है। उन जगहों पर जहां पे मुर्दे दफनाए जाते हैं, कब्रिस्तानों में जाकर, वहां जाकर बातें होती, वहां से मोबाइल मिला जाते हैं कब्रिस्तान में, जहां उसको पता है कि अभी हम जिंदा खुद चल के आए हैं और जब मर जाएंगे तो हम खुद चल के तो आने के लायक नहीं होंगे, लोग लाके यहीं हमको दफन करेंगे। वहां कब्रिस्तानों में जाकर वो बातें करते हैं, वो फिल्में देखते हैं। और सबको मालूम है कि मुसलमान का अकीदा आखिरत पर है, आखिरत में उसको इस जिंदगी के अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। हम कब सोचेंगे, कब समझेंगे? क्या ये जिंदगी हमारी खेल कूद है? क्या ये लहव लइब है? वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहव व लइब। ये जिंदगी तो दुनिया के लिए तमाशा है, खेल कूद है। ये
وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اور آخرت کی زندگی وہی اصل زندگی، اور وہاں پر ہمیں آخرت میں حساب و کتاب لیا جائے گا۔ آئیے یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 93 وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، آپ دیکھیں اس ظالموں کو۔ یہ جو میں نے بات کہی ہے یہ انہی کے بارے میں ہے، یہ اللہ کی نظر میں ظالم لوگ ہیں، اللہ نے انہیں ظالم قرار دیا ہے۔ کیوں ظالم ہے یہ؟ کسی پر تو انہوں نے ظلم کیا نہیں، کسی کو تو انہوں نے مارا نہیں، کسی کو کچھ ستایا نہیں، کچھ کیا ہو نہ کیا ہو، لیکن اپنے اوپر تو ظلم کر لیا نا، جہنم میں جلنے کی تیاری کر لی، اس جسم کو جلانے کی تو تیاری کر لی۔ کسی پر ظلم کیا نہ ہو لیکن اپنے آپ پر تو ظلم کر لیا، خود کو تو سزا دینے کا حقدار بنا لیا نا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، جب آپ اس ظالموں کو دیکھیں گے، کیا ہے؟ فی غمرات الموت، جب موت کی سختیاں اس کے اوپر آ جاتی ہیں، جب موت اس کے سامنے آ جاتی ہے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اس کی روح نکالنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ گندی روح کی طرف فرشتے کون سے آئیں گے؟ اچھے چہرے والے نہیں، وہ مومن کے لیے آتے ہیں۔ اس کی طرف جو چہرے آئیں گے وہ بھیانک ہوں گے، جن کو دیکھ کر یہ خوف زدہ ہو جائے گا، ڈر جائے گا کہ یہ کون سی مخلوق آ گئی ہمیں۔ اور باسطو ایدیہم، فرشتے وہ بھیانک شکلوں میں آئیں گے، اس کے اعمال برے وہ بن کر اس کے سامنے آئیں گے، اور اس کو کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکل آج تو اپنے جان سے، اس جسم سے نکل باہر، الیوم، آج تجزون، بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہون، ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب تجھے دیا جانے والا۔ اخرجوا انفسکم، اللہ فرما رہا ہے فرشتے ہاتھ بڑھاتے ہیں بد روح برے اعمال کرنے والوں کے لیے، فرشتے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم اليوم، نکل آج تو اس جان سے، اس روح سے، اس جسم سے نکل باہر۔ کیوں؟ تجزون عذاب الہون، آج تجھے بہت ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، جو کہ تم اللہ کے اوپر ناحق باتیں کہہ دیے تھے، وہ بات کرتے تھے جو اللہ نے تم سے نہیں کہی تھی، وہ کام کرتے تھے جس کو کرنے کے لیے اللہ نے نہیں روکا، اور کہتے تھے اللہ تو معاف کر دے گا، اللہ معاف کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر توبہ کرو گے تب، اور توبہ کرنے سے پہلے نیک عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ توبہ کریں گے تبھی آپ کی اعمال قبول ہوں گے، اگر آپ کی توبہ نہیں ہے آپ عمل کرتے رہیے، عمل آپ کے وہاں قبول ہونے والے نہیں۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج تجھے رسوا کر دینے والا، ذلیل کر دینے والا عذاب تجھے دیا جائے گا، اور وہ اس پاداش میں دیا جائے گا کہ تو نے اللہ کے ساتھ ناانصافی کی، ناحق بات کہی ہے، اور کیا کیا ہے؟ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تو نے اللہ تبارک تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو تکبر سے نوازا، تکبر کیا، غرور کیا، اور غرور اگر نہ ہوتا تو اچھے اعمال کرتا۔ تیرے یہ اعمال، برے گندے اعمال، اس بات کی دلیل ہیں کہ تم اللہ پر یقین نہیں رکھتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تمہارے اندر شیطانی صفت آ گئی ہے، غرور اور تکبر کرنے لگے۔ جب انسان غرور کرنے لگے، گھمنڈ کرنے لگے، تو یقین مان لو کہ اس کے اندر شیطانی صفت آ گئی۔ ایسا شخص شیطان صفت انسان ہے تو انسان، لیکن واقعی حقیقت میں شیطان ہے، جس کے اندر کبر ہو، تکبر ہو، غرور ہو، گھمنڈ ہو، یہ کام شیطان کا ہے۔ آدم کو شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا تھا؟ غرور کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، اس لیے اس پر لعنت بھیجی گئی۔ اس لیے غرور اور تکبر ہمارے درمیان نہیں رہنا چاہیے۔ ایک دعا ہم پڑھا کرتے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم اجرنا من النار، پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہمارا حساب آسان فرما دے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے ساتھ معاملہ حساب آسان کر، ہے نا، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ٹھیک ہے، یہ دعا ہم مانگتے ہیں،
لیکن ان دعاؤں کا اثر اور ان دعاؤں کا فائدہ ہمیں کب ملے گا؟ جب ہم اچھے اعمال کریں گے، جب نیک اعمال کریں گے تب اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بچائے گا. ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ بغیر اچھے اعمال کے آپ کو کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے. اور قیامت کے دن جب آپ اس دنیا میں گندے اعمال کر کے جائیں گے اور وہاں پر جب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس دن آپ کا دیا ہوا کوئی عمل، آپ کا کیا ہوا کوئی عمل وہ آپ قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن وہ ہوگا جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ اور اپنی ماں کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، وَأَبِيهِ اور اپنے باپ کو چھوڑ کر بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے بھاگے گا، وَبَنِيهِ اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کے بھاگے گا. یہ 5 رشتے ہیں جو قرآن میں ایک جگہ پر آئے ہیں. سورہ حاقہ کے اندر ہے یہ، سورہ معارج کی آیت نمبر 11 سے لے کر 14 تک سورہ معارج میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے ان آیات میں؟ 5 رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے. اس دنیا میں ہمارے لیے ان 5 رشتوں سے زیادہ قریب، 5 رشتوں سے زیادہ محبوب کوئی رشتہ نہیں ہوتا. اور انہی رشتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ 5 بھاگ جائیں گے، 5 پیچھے چھڑائیں گے، پلٹ کر نہیں دیکھیں گے. کون کون ہے؟ اس دن یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا. کاہے کے لیے؟ پلاٹ پہ قبضہ کرنا ہے، اس کا کاروبار چھین لینا ہے، اس کی کوئی جائیداد ہتھیا لینا ہے، کچھ نہیں. کیا ضرورت ہے؟ ایک نیکی دے دو بھائی. بھائی سے بھائی ایک نیکی مانگے گا اور بھائی کیا کرے گا؟ یوم یفر، فر یفر کا مطلب ہوتا بھاگنا. بھاگے گا. ہل نہیں پہچانتے کون ہو تم، ہماری تمہاری کوئی پہچان نہیں، کوئی رشتہ نہیں ہمارا. ایک نیکی مانگ رہے ہو، کیوں دے دیں؟ ہمارے پاس خود ہی کم ہے. بھائی سگا قیامت کے دن ایک نیکی کے نام پہ بھاگے گا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا میں کوئی مر گیا ہے جس کو جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، ہماری طرف سے 10 پارے لے لو، ہماری طرف سے 20 پارے لے لو، ہماری طرف سے 1 قرآن لے لو، ہماری طرف سے یہ لے لو، ہماری طرف سے اتنے چندے پڑھے جا رہے ہیں یہ لے لو، ہماری طرف سے اتنی گٹھلی پڑی جانی یہ لے لو. ہول سیل کا بزنس ہے کیا یہ؟ کون سا کاروبار چلا رکھا ہے؟ آج تو ضرورت نہیں ہے نا، قیامت کے دن ضرورت ہوگی. سگا بھائی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں اور آپ اس کو آپ تھوک کے بھاؤ دے رہے ہیں، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. یہ کون سا نظام چلا رکھا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد، اللہ کے نبی کی بیٹی، اللہ کے نبی کے بیٹے، یہ انتقال ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی اور سب سے عزیز بیوی، سب سے محسن بیوی، سب سے معاون مددگار بیوی، انتقال ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے چنے اور گٹھلیاں پڑھوائی ہیں. بولو یہ پڑھوائی ہیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے اعمال کروائے جو آج ہمارے وہاں ہو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کلثوم، زینب ہے نا، رقیہ، نبی کی زندگی میں یہ انتقال کرتی ہیں. اللہ کے نبی نے کبھی ان کا کروایا یہ سب؟ کیا اس زمانے میں کھجور کی گٹھلیاں نہیں تھی کیا؟ اس زمانے میں کھجور کی گٹھلیاں بہت تھی، وہ لوگ کھجوری کھا کے زندگی گزارتے تھے. صبح ناشتے میں بھی، دوپہر کے کھانے میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، سب جگہ کھجوری چلتی. آج بھی عربوں میں کھجور چلتی ہے. مہمان نوازی میں آپ کے سامنے کھجور پیش کی جاتی ہے، وہاں آپ بھی جا کے دیکھ لیں. وہاں کھجور کی گٹھلیوں کی کمی تھی کیا؟ لیکن کیا کائنات کا کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی علامہ ایک بار ثابت کر سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کسی مرنے والے کے لیے ایک گٹھلی پڑھی ہو؟ ایک گٹھلی پڑھی ہو؟ یہاں تو بورے آتے ہیں گاڑیوں پہ لاد لاد کر. ادھر مرا نہیں، ادھر بدعت چالو. مرتے ہی اس کو جنت پہنچانے لگتے ہیں. زندگی میں کبھی اس کو ایک گلاس پانی نہیں دیا، پڑوس میں رہا، محلے میں رہا، گھر میں رہا، توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو ایک دن کی دوا پلا دے، کھلا دے، ایک وقت کا کھانا دے دے، اس کو ایک گلاس پانی دے دے، اور جیسے ہی مرتا ہے اس کو جنت میں جانے کا انتظام شروع ہو جاتا ہے. یہ کون سا ہندوؤں والا دین لے کے آئے ہو؟
یہ کون سا دین ہے؟ یہ دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے کہہ کے بتا دیا. دین وہ نہیں ہے جو تمہاری کھوپڑی میں تیار ہوتا ہے، جو تمہارے معاشرے میں تیار ہوتا ہے. یہ ایک ہوتا ہے معاشرتی دین اور ایک ہوتا ہے اصلی دین. اصلی دین کا نام ہے محمدی دین، اصلی دین کا نام ہے اللہ کا قرآن، محمد کا فرمان. اور معاشرتی دین جو ہمارے سماج میں چل رہا ہے ہم اس پر چل رہے ہیں. یہ معاشرتی دین ہے، سماجی دین ہے، جو سماج میں ہو رہا وہی ہمارا دین. نہیں، مسلمان کا دین وہ دین نہیں ہے جو سماج میں چل رہا ہے، کیونکہ اس سماج میں یہاں کچھ اور چل رہا ہے، دوسرے ضلع میں جائیے وہاں کچھ اور چل رہا ہے، تیسرے ملک میں جائیے وہاں کچھ اور چل رہا ہے. دنیا میں مختلف رسمیں ہیں، مختلف سماج ہے، مختلف معاشرے ہیں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی نئی چیز ہوتی ہے. تو کیا یہاں دین الگ ہے وہاں دین الگ ہے؟ یہ دین ہے؟ یہ تو چوچو کا مربع ہے. دین وہ ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے، محمد کے فرمان میں ہے. اور وہ دین امریکہ میں ہو، سعودی عرب میں ہو، ہندوستان میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، چھوٹے چھوٹے جزیروں میں بھی ہو، ایک ہی شکل کا ہوگا، ایک شکل کا ہوگا، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. آخرت کے لیے تیاری خود کرنا ہے، مرنے والے کے لیے دوسرے تیاری کرتے. کیا سسٹم بنا رکھا ہے؟ جو لوگوں کو اچھا لگے وہ دین. میرے بھائی، قیامت کے دن یہ دین آپ کے کام نہیں آئے گا. دین وہ کام آئے گا جو اللہ نے کہا ہے، جو رسول اللہ نے کہا ہے، وہ دین ہے. دین اس کو مت بنائیے کہ آپ کے بڑوں نے، آپ کے بزرگوں نے، آپ کے گھر والوں نے تیار کر لیا، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، اچھا ہے دین ہے. اللہ کی قسم یہ دین آپ کو قیامت کے دن کام نہیں آئے گا. کام وہ دین آئے گا جو رب کے قرآن میں موجود ہوگا. دین وہ ہوگا کام آئے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہوگا. لوگوں کے بنائے ہوئے دین کو سمجھنے کی کوشش کرو. مجھے بھی اچھا لگتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں آسانی والے کام کر لوں، نماز روزہ نہ کروں اور میرے گھر والے بچے اور لاکھ دو لاکھ مسجد میں، لاکھ دو لاکھ ادھر ادھر مدرسوں میں دے جاؤں اور میں کچھ نہ کروں، جاڑے میں اٹھ کے یہاں نہ آؤں، نماز نہ پڑھوں، روزہ نہ رکھوں، آرام سے سوتا رہوں، ہے نا؟ تو لوگ تو جنت پہنچا ہی دیں گے. ایسا ہے کیا؟ لوگ جنت پہنچا سکتے کیا؟ اللہ کی قسم، قرآن میں بہت مقامات پایا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ساری انسانیت خسارے میں ہے سوائے وہ لوگ جو ایمان کے بعد میں اچھے اعمال کرنے والے لوگ. اس لیے آخرت میں آپ کے اچھے اعمال آپ کے کام آئیں گے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. قرآن بولتا ہے نا، کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں. قیامت کے دن ایک نیکی بھائی نہیں دے گا. اور وَأُمِّهِ اماں، ماں جو اپنا خون چساتی ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، تمہاری وجہ سے اس کو کھانے کے لیے کوئی چیز چاہتی ہے اور وہ دیکھتی میرے بچے کو نقصان پہنچے گا، میرے پیٹ میں ہے، تو وہ پھلیندا نہیں کھاتی. کیوں؟ اس کو نزلہ ہو جائے گا، اس کو بیماری ہو جائے گی. ٹھنڈے سے بچتی ہے، گرم سے بچتی ہے، کوئی عمل ایسا نہیں کرتی جو تمہیں پیٹ میں پہنچے اور تکلیف ہو جائے. اور اس کے بعد 9 مہینے تم کو رکھ کر جب پیدا کرتی ہے، تم پیدا ہوتے ہو، پھر کوئی چیز ایسی نہیں کھاتی ہے کہ جس سے وہ کھائے اور اس سے دودھ بنے اور تم دودھ پیو تو تمہیں نقصان پہنچے. 2 سال تک اپنا جسم سے خون چساتی ہے. میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں نا، جو سچ ہے وہی تو بول رہا ہوں. 2 سال تک، 9 مہینے اور 2 سال کتنے ہو گئے؟ 12 دنا 24 اور 9 33 مہینے تمہارے ساتھ ہر کام کرتی، راتوں کو جاگنا، دن کو جاگنا، ہر کام کرنا، تمہاری گندگی کو دھونا، تمہارے ساتھ ہر معاملات کرنا، ہر طرح سے تمہارا خیال رکھتی. لیکن وہی ماں خود بھوکی رہ کر تمہارا پیٹ بھرتی ہے. اگر تم بڑے ہو گئے ہو، ایک روٹی اگر تمہارے گھر میں ہے تو ماں کہتی ہے میں نہیں، میرا بیٹا کھا لے، میرا بچہ کھا لے، میری بیٹی بھوکی نہ رہے، میرا بیٹا بھوکا نہ رہے. ایک روٹی ہے تو دونوں میں آدھی آدھی تقسیم کر دی، خود بھوکی رہتی ہے جی. اور وہی ماں قیامت کے دن جب بیٹا یا بیٹی کھڑی ہوگی، امی ایک نیکی چاہیے. ماں تو نے زندگی میں اتنا دکھ میرے لیے سہا، دنیا میں تو نے مجھے بہت کھلایا پلایا، میری بڑی خدمت کی، لیکن ماں آج جنت میں جانے کے لیے، میری کامیابی کے لیے دنیا میں تو نے بہت کچھ کیا، پڑھایا لکھایا، پریشانیاں اٹھائیں، دکھ اٹھائے، لیکن کل قیامت کے دن
ماں مجھے جنت میں جانے کے لیے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، دے گی ماں؟ یفر المرء من اخیہ وامہ، ماں بھاگے گی اور ماں سے وہ بچہ بھاگے گا جس کے ساتھ ماں نے یہ سلوک کیا ہے، قیامت کے دن وہ اپنی ماں کو دیکھ کے بھاگے گا، نہیں، ایک نیکی نہیں دے سکتے، ایک نیکی میں اماں جنت چلی جائے گی، لیکن بیٹا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کیا ہے، ہول سیل میں چل رہا ہے، یہ لے لو وہ لے لو، اس مدرسے سے اتنے پارے بخشوا دو، اس میں۔ میرے بھائیوں، یہ معاشرتی دین، سماجی دین نہیں، اس دین کی بات میں کرتا ہوں جو اللہ کے قرآن میں ہے نا۔ ابھی تو سب دے رہے ہیں، قیامت کے دن سوچو، بھائی نہیں دے گا ایک نیکی، ماں بھی چھوڑ کے چلی جائے گی، اور یہ نہیں کہ ایک بھائی نہیں دے رہا، دوسرا جب اس کو ضرورت پڑے گی وہ بھی نہیں دے گا، ماں وہ بھی نہیں دے گی، اور ماں اگر بیٹے سے مانگے گی تو بیٹا بھی دینے کے لیے تیار نہیں، وہ امی۔ اور تیسرا رشتہ کون سا ہے؟ وہ ابی ہی، اور اگر باپ کے سامنے جائے گا یا باپ اس کے سامنے جائے گا، ایک نیکی کے لیے بیٹا باپ سے منہ پھیرے گا اور باپ بیٹے سے منہ پھیر لے گا، نہیں دے گا۔ اور وہ باپ اس دنیا میں اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنے کے لیے، اپنی اولاد کو ترقی دینے کے لیے، معلوم ہے حلال ہے حرام ہے کماؤ، بیٹے کو پڑھاؤ، حلال ہے حرام ہے کھلاؤ، اچھا کرو اس کے ساتھ، یہ اچھا بن جائے، اس کی آخرت، اس کا دنیا کامیاب ہو جائے، یہ ترقی کر جائے، اس کی ترقی کے لیے وہ باپ اپنے لیے جہنم اکٹھا کر لیتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی باپ اسی اولاد سے جس کی کامیابی کے لیے اس نے جائز اور ناجائز کا فرق نہیں کیا، جب باپ قیامت کے دن اس کے سامنے جائے گا اور بیٹا ایک نیکی دے دے، ایک نیکی کی کمی سے میری جنت جا رہی ہے، دے دے گا بیٹا؟ قرآن کہتا ہے پھر بھاگے گا، یفر المرء من اخیہ وامہ وابی، باپ سے بیٹا بھاگے گا اور بیٹا باپ سے بھاگے گا، ایک نیکی ملنے والی نہیں ہے۔ ہم کس کے سہارے جیئیں؟ ہم آخرت کو کس کے اس سے کامیاب کریں؟ آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو دل دیا ہے، آپ کو دماغ دیا ہے، آپ کو جسم دیا ہے، آپ کو عمل کرنے کی طاقت صلاحیت دی ہے، آپ اچھے اعمال کریے، آخرت میں کامیاب، آپ کو نیکیاں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ نیکیاں ہمارے پاس نہیں ہیں، نیکیوں کا انبار لگے ہوں گے، ڈھیر لگے ہوں گے، کیوں؟ انہی نیکیوں کے بدلے میں درجات ملیں گے، جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اتنے زیادہ درجات ملیں گے۔ کوئی آدمی اپنا درجہ گھٹانے کے لیے ایک نیکی نہیں دے گا ان قریبی رشتہ داروں سے۔ ماں سے زیادہ کوئی قریب ہوتا ہے کیا؟ بھائی سے زیادہ کوئی قریب ہوتا ہے کیا؟ اور باپ سے زیادہ کوئی قریب ہوتا ہے؟ کتنے قرابت داری، خونی رشتے ہیں، ماں کے ساتھ بھی خون کا رشتہ ہے، باپ کے ساتھ بھی خون کا رشتہ ہے، بھائی کے ساتھ بھی خون کا رشتہ ہے، اور ایک نیکی جنت میں پہنچا سکتی ہے، لیکن دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو آج یہ ہول سیل کا بزنس کیوں چل رہا ہے؟ گھروں میں جہاں کوئی مرا، محلے والے، پورے محلے کے، خاص کر کے عورتیں بیچاری عقل سے کم، ناقص العقل، عقل کم ہوتی ہے عورتوں میں، وہ بیچاری چلی جاتی ہیں، بس پہنچ گئی ہیں، پڑھنا چالو ہے، اور آدھی پڑھتی جا رہی ہیں، وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اے بچی فلاں آدمی مر گیا، وہ چل بھی رہا ہے، ذکر بھی ہو رہا، اور آزو بازو میں ایک دوسرے کی خیریت ہو رہی ہے، تم ان کے مرنے میں نہیں آئی تھی، ہم نے تم کو دیکھا تھا وہاں ملی نہیں تھی لا الہ الا اللہ، ادھر لا الہ الا اللہ بھی چل رہا، ادھر ذکر بھی چل رہا، ادھر پوری خبر بھی چل رہی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سوچو 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 کہ آخرت ہماری ہے یا نہیں ہے، ہم کو مرنا ہے یا نہیں ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے یا نہیں ہے، سب کچھ ہونا ہے، لیکن آخرت میں ہمیں کوئی کام نہیں آنے والا ہے سوائے ہمارے نیک اعمال کے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اور کیا ہے؟ وصاحبتہ، چوتھا رشتہ بیوی کا۔ بیوی معلوم ہے اپنے شوہر کے لیے کیا نہیں کرتی؟ اگر بیوی بیوی ہے، بیوی وہ نہ ہو جو صرف مطلب رکھے، بلکہ بیوی بن کے، جیسے المرأۃ الصالحہ، سب سے نیک عورت جو ہے نا، وہ انسان کے لیے دنیا میں جنت ہے۔ تو بیوی اگر ہے تو بیوی کیا کرتی ہے؟ جب ناشتہ مانگو ناشتہ ملے گا، جب کھانا مانگو جب کھانا ملے گا، رات دن آپ کی خدمت کرتی ہے، آپ کے بچوں کو پالتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، آپ کی خدمت کرتی ہے نا۔ قیامت کے دن جب یہی بیوی آپ سے کہے گی نا
میں نے ساری زندگی آپ کے ساتھ 20 سال 25 سال 30 سال آپ کے ساتھ شادی میں زندگی گزاری، آپ کے بچوں کو پالا، اس کے بدلے مجھے ایک نیکی چاہیے. آدمی دے دے گا، شوہر بڑی نیک تھی، تم بڑی خدمت کرتی تھی اس لیے تم کو ایک نیکی دے دیں. چل نہیں پہچانتے. اس دن کیا ہوگا؟ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنے بچاؤ میں ہوگا. ہم کو بچنا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہم سے نہیں مطلب. یہ ہے حقیقت سچائی جو ہمارے دین میں ہے. سماجی دین کو نہیں، اصلی دین کو اپنائیے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ، اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا اور بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی. کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں. آگے وبنیہ، اور بیٹے سے بھی بھاگے گا. ماں اپنے بیٹی سے بھاگے گی، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا. کتنے رشتے ہیں؟ 5. اخی، امی، ابی، صاحبتی و بنی، 5 رشتے. بیٹے سے زیادہ قریب کوئی رشتہ ہوتا ہے؟ باپ سے زیادہ قریب کوئی رشتہ ہوتا ہے؟ ماں سے زیادہ قریب کوئی رشتہ ہوتا ہے؟ بیوی سے زیادہ قریب کوئی رشتہ ہوتا ہے؟ بھائی سے زیادہ قریب کوئی رشتہ ہوتا ہے؟ 5 رشتے ہیں. اور ان 5 رشتوں کو کیوں گرایا گیا، باقی رشتوں کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ کیونکہ ہر مصیبت میں یہی کام آتے. دنیا میں انسان کی مصیبتوں میں کام آنے والے یہی 5 رشتے ہیں. تمہاری مصیبت میں یا تمہاری بیوی کھڑے ہوگی، یا تمہارا بھائی کھڑا ہوگا، یا تمہاری ماں کھڑی ہوگی، یا تمہارا باپ کھڑا ہوگا. اور یہی حال ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں، کہ اگر باپ پہ کوئی مصیبت آئی ہے تو اس کی بیوی یعنی ہماری ماں کھڑی ہو جائے گی، ہمارا بھائی کھڑا، چچا کھڑا ہو جائے گا، ہم خود کھڑے ہو جائیں گے. ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ 5 رشتے. باقی رشتوں کو اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ جب یہ قریبی رشتے تمہارے کام نہیں آئیں گے تو جن کو تم نے ہول سیل میں بخشوایا ہے وہ کام آئیں گے کیا؟ پورے بورے گٹھلی پڑھی جا رہی، جنت چلے جاؤ. ساری زندگی جنت کے عمل نہیں کیا، لوگوں نے جنت پہنچا دیا. یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا لائسنس جو ہے نا، کس نے بانٹا ہے یہ سمجھ میں نہیں، آج تک پتہ نہیں چلا کہاں سے آیا یہ کس نے ایجاد کیا، آج تک پتہ نہیں چلا. بس چل گیا، معاشرے میں چل رہا ہے. نہیں ہونے والا ایسا میرے بھائیوں. یہ دھوکے میں ڈالا جا رہا، آپ کو دھوکے میں ڈالا گیا ہے. اور یہ ان لوگوں نے دھوکے میں ڈالا جن کا یہ سمندر بہت بڑا، جن کی پیٹ کی ٹنکی بھرتی نہیں ہے. گمراہی کرنے میں ان کو مزہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا پیٹ بھرنا نا. کچھ پڑھو گے چنے، پڑھو گے چنے، کون کھاتا ہے؟ وہ چنے جو پڑھے جاتے کہاں چلے جاتے ہیں؟ سوچو. بریانی جو تیجے میں پکتی ہے کون کھاتا ہے؟ بغیر فاتحہ کے کرا لیتے کیا؟ 40ویں میں جو بریانی پکتی ہے، سالینے میں جو بریانی پکتی ہے، سب سے پہلے مولوی صاحب سونگتے ہیں اس کو. اس میں بڑے خطرے ہیں، بہت ہوشیاری سے زندگی گزارنا ہے، سنبھل کے چلنا ہے. ہر شخص امانت دار، ایماندار نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پھیلانے میں ہر شخص امانت دار نہیں. کہیں نہ کہیں داغ، کہیں نہ کہیں دھوکہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں بہت اہم بات ہے، آخرت کی تیاری کرو. کوئی کام نہیں آنے والا. محلے میں آج جن کے ساتھ آپ بیٹھ کر کھیلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ آپ سیر و سپاٹا کرتے ہیں، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن یہ آپ کے کام نہیں آئیں گے. آپ کی آخرت، آپ کا رب، آپ کی جنت یا آپ کی جہنم، دیٹس آل. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے اعمال وہ آپ کو جنت لے جائیں گے یا آپ کو جہنم پہنچائیں گے، اور پہنچانے والا آپ کا رب ہوگا. وہاں تیسرے کا، دوسرے کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. حکم صرف کس کا چلے گا؟ مالک یوم الدین، جو اس دن کا مالک. احکم الحاکمین، جو حاکموں کا حاکم ہے، جو اس دن کہے گا انا الملک، میں مالک ہوں. وَأَيْنَ الْمُلُوكُ، کہاں گئے دنیا کے بادشاہ جو بڑی بادشاہتیں دنیا میں چلایا کرتے تھے؟ آج کا مالک میں ہوں، میں فیصلے کروں گا. جس کے پاس اچھے اعمال ہیں وہ جنت جائیں گے، جس کے پاس برے اعمال ہیں وہ جہنم کی طرف بھیجے جائیں گے. لہذا ضرورت ہے کہ اب تو کم از کم سمجھ جائیں ہم کہ آخرت کی تیاری کر لیں. آخرت ہماری سنور لیجیے. آخرت میں ہمارے کام کوئی آنے والا نہیں ہے. نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیوی، نہ بچے، کوئی کام نہیں آنے والا. پھر کام کون آئے گا؟ ہمارے نیک اعمال. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.
الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال اللہ تبارک وتعالی یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ. کلا. ختم کر دیا اللہ تعالی، سسٹم مٹا دیے، کامیابی کے سارے راستے بند ہیں. کلا، کچھ نہیں ہو سکتا. اگر پروردگار فرماتا ہے لو یفتدی، لو یود المجرم، اگر مجرم لوگ جو اس دن اپنے برے اعمالوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کے بارگاہ میں مجرم ثابت ہو چکے ہوں گے، پتہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ یود المجرم لو یفتدی، اگر وہ فدیہ دینا چاہے، وہ مجرم جو ثابت ہو چکا ہے وہ اگر فدیہ دینا چاہے، کس بات کا؟ اللہ کے عذاب سے اس دن بچنے کے لیے. قیامت میں، حشر میں جو اس کو عذاب دیا جائے گا، اس عذاب سے بچنے کے لیے اگر وہ مجرم فدیہ دینا چاہے کہ یہ فدیہ لے لو مجھے عذاب سے بچا دو، کتنا بڑا فدیہ ہونا چاہیے؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ چلے گا کیا؟ نہیں چلے. وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ فدیہ جو تمہیں فدیہ دینے کی بات ہے، اس دن کس کو فدیہ دینے کے لیے بات کرے گا؟ وہ مجرم. صاحبتی، میری بیوی لے لو مجھے جہنم سے بچا دو. وَأَخِيهِ، میرا بھائی لے لو مجھے جہنم سے آزاد کر دو. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور وہ تمام چیزیں وہ دینے کی کوشش کرے گا جو اس میں ہوں گی. اور کیا ہے؟ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو کچھ زمین میں سونا چاندی ہیرے جواہرات ساری زمین کی ملکیت دینا چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ لے لو اور کیا کرو، مجھے اس عذاب سے بچا لو جو میں مجرم ثابت ہو چکا ہوں، مجھے اس عذاب سے بچا لو. ثم ینجی، پھر مجھے نجات مل جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کلا. یہ کیا ہے؟ تماشا بنا رکھا ہے. کچھ قبول نہیں ہوگا اس دن. آخرت کا اتنا بھیانک منظر ہوگا کہ وہاں پر نہ بیوی، نہ بچے، نہ بھائی، نہ باپ، کچھ قبول نہیں ہوگا. دنیا کی تمہاری دولت، تمہاری زمین جائیداد، کچھ قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس دن تم مالک نہیں ہوگے. والامر یومئذ للہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن وہ ہوگا جس دن کوئی جان کوئی چیز کا مالک نہیں ہوگا. ایک سرسوں کے دانے کا بھی مالک وہاں کوئی نہیں. والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم ہوگا صرف اللہ کا، حاکم صرف اللہ ہوگا. وہاں تمہاری ملکیت میں کچھ نہیں ہوگا. آج تمہاری ملکیت میں زمین ہے، جائیداد ہے، کاروبار ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آخرت میں تمہارے پاس تمہاری ملکیت صرف اور صرف تمہارے نیک عمل ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اسی بنیاد پر تمہارے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، یا جنت یا جہنم. اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین میں جو کچھ ہے، ہمارے پاس تو بہت چھوٹا سا گھر ہے، بہت چھوٹی سی دولت ہوگی. یہاں کہا جا رہا ومن فی الارض جميعا، سب کچھ زمین میں جو کچھ ہے سب فدیہ دے دے گا، بھائی سب لے لو مجھے جہنم سے بچا لو. تو میں مجھے پھر اس سے جہنم سے بچا لو. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ نہیں، کلا، ممکن ہی نہیں ہے. ہر چیز ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. جو کر کے آئے ہو وہ لے لو، اچھے کر کے آئے ہو جنت چلے جاؤ لے لو، برے کام کر کے آئے ہو جہنم چلے جاؤ لے لو. کچھ ہونے والا نہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ سوچو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں کس چیز سے نجات حاصل کرنی؟ جہنم سے. اچھا، ہم میں سے کسی کو یقین ہو جائے، ابھی میں آپ کے سامنے ایک انگیٹھی جلا کے رکھ دوں اور بولوں کہ آپ اس میں اپنا ہاتھ یا اپنا پیر ڈال دو، ڈالے گا کوئی؟ نہیں ڈالے گا. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ جل جائیں گے. جتنا یقین اس آگ پر ہے جو آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے، اتنا ہی یقین ہمیں اس آگ پہ ہونا چاہیے جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی. تو اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، اور اس آگ سے بچنے کے لیے عمل کا استعمال کرتے ہیں.
دنیا میں عقل نے تم کو بچا رکھا ہے اور آخرت میں تم کو عمل بچائے گا. اگر عمل نہیں ہے تو بچ نہیں پاؤ گے، اور اس آگ سے اگر عقل نہیں ہے تو بچ نہیں پاؤ گے. دنیا کی آگ سے تمہیں عقل بچاتی ہے اور آخرت کے آگ سے تمہیں عمل بچائے گا. کوئی پڑوسی، کوئی رشتہ دار، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی کام آنے والا نہیں ہے. اس لیے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس زندگی کو ابھی صحت مندی کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھیں، کیونکہ بیماری آ جائے گی پھر مصیبت آ جائے گی. ابھی صحت مند ہیں، آپ اچھے سے عبادت کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں. اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی پلاننگ نہیں چاہیے. آپ آئیے، نماز پڑھیے، پروردگار جو زندگی میں ہو گیا بس، اب توبہ کر لی، اب میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اب میں تیرے خلاف نہیں جاؤں گا، اب تیری حرام کردہ چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، بس ختم. ایک بار دل میں ٹھان لیا، ختم. سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک گناہ بھی آپ کے خاتے میں نہیں رہے گا. اتنا رحیم ہے رب، اتنا غفور ہے رب. اب بھی تو سمجھ لو میرے بھائیوں، ابھی تو سمجھ لو. وقت گزر جائے گا، زندگی کٹ جائے گی، سال نکل جاتے ہیں، زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں. پچھلے سال کوئی تھا ہمارے ساتھ، آج نہیں ہے، ہو سکتا ہے اگلے سال کوئی اور نہ ہو. کون رہے گا؟ کس کو اس دنیا میں رہنا ہے؟ سب کا خاتمہ ہونا ہے، اور خاتمے سے پہلے اپنے اعمال کو صحیح کر لینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کو سنورنے والے کام کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ان الله امركم بامره فبدا بنفسه وقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وصلوا على اصحاب الكرام خصوصا على ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم اجمعين وعلى سائر الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم انصرنا على من ظلمنا يا رب العالمين، اللهم انصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد على كل حال. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم هم وأعظم وأكبر. وأقم الصلاة.